بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بھٹی۔ میں پچھلے 28 سال سے پٹی ہومیو کلینک کے نام سے کلینک چلا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو تیلی کے متعلق کچھ وضاحت دوں گا۔ سپلین یعنی تیلی یہ ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ اس کی موٹائی 5 سینٹی میٹر، چوڑائی 7 سینٹی میٹر اور لمبائی 11 سے 12 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تیلی بڑی ہوتی ہے، اور جن مردوں کا قد زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کی تیلی بھی بڑی ہوتی ہے، اور جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کی تیلی چھوٹی ہوتی ہے۔ وزن کے اعتبار سے 150 گرام سے لے کے 200 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ رنگت کے اعتبار سے ریڈ اور پرپل جیسی ہوتی ہے۔ یہ ایک سفنج نما عضو ہے۔ اگر اس میں سوجن ہو جائے تو سپلینو منگیلی کہتے ہیں۔ یہ لیمفیٹک سسٹم اور امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اس کا کام فلٹر کرنا ہے۔ اگر ہمارے خون میں بیکٹیریا اور وائرس ہوں تو یہ ہمارے خون سے ان کو فلٹر کرتی ہے۔ خون کے ریڈ بلڈ سیل جو خراب ہو جاتے ہیں یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کو بھی فلٹر کرتی ہے۔ خون کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے، یہ اس آئرن کو بھی ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹ سیل کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جیسے جیسے تیلی بڑھتی جاتی ہے اس کی 5 سٹیجوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ جب تیلی ابتدا پہ ہوتی ہے تو ہمیں کوئی خاص علامات محسوس نہیں ہوتی، بس تھکن تھکن سی فیل ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کی سوجن میں اضافہ ہوتا ہے، سپلینو منگیلی زیادہ بڑھتی ہے، تو تیلی کے مقام پر درد یعنی یوں چھو لینے سے اندازہ ہو سکتا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ سے یا سی ٹی اسکین سے یا MRI سے اس تیلی کے بڑھ جانے کا پتہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ان کے۔ پیٹ میں تیلی کے مقام پر درد ہوتا ہے، بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے یا بھوک بالکل نہیں لگتی، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے، انرجی کا احساس، لیک آف انرجی جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اپنی اگلی سٹیج پہ جسم سے خون نکلنا شروع ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ سے خون نکل سکتا ہے، اور اس سے اگلی سٹیج میں جلد سے خون نکل سکتا ہے۔ وجہ سے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس میں ملیریا، ٹائیفائڈ، ٹیوبرکلوسس، نشہ کسی بھی طرح کا جو لوگ کرتے ہیں، الکوہل سے اس کی تیلی کا بڑھنا دیکھا گیا ہے۔ لیور کی بیماریاں، فیٹی لیور میں، ہیپاٹائٹس میں تیلی کا بڑھنا دیکھا گیا ہے۔ وہ بچے جو مٹی زیادہ کھاتے ہیں ان کا بھی لیور ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیلی بھی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ بلڈ کی امراض جس میں خون کا سرطان، لیوکیمیا اور تھیلیسیمیا وغیرہ، ان میں بھی تیلی بڑھتی دیکھی گئی ہے۔ ریومیٹک آرتھرائٹس اور HIV ایسی امراض میں تیلی کو بڑھتے دیکھا گیا ہے۔ جگر اور تیلی جو بلڈ کو سیل کو ریپیئر کرتی ہے ان میں کی صلاحیت میں بہت اچھا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی سیانوتھس ہے۔ سیانوتھس جگر کی ہر طرح کی علامت میں بہت کارگر ہے۔ اگر تیلی کا بڑھنا ملیریا بخار کی وجہ سے ہو تو آپ سیانوتھس استعمال کیجیے۔ تیلی کے مقام پر درد رہتا ہو، بہت قبض زیادہ ہو، خون کی کمی واقع ہو جائے تو سیانوتھس آپ کو یقینی شفا دے دے گی۔ میری اگلی دوائی چائنا ہے۔ آپ چائنا مدر ٹینچر کا استعمال کیجئے، 5 قطرے دن میں 3 بار۔ اگر آپ کا خون زیادہ ضائع ہوا ہے یا منی کے زیادہ اخراج کی وجہ سے جگر کی علامات پیدا ہو گئی ہیں، کچھ کمزوری آ گئی ہے،
تو آپ چائنا کا استعمال کیجیے، یہ آپ کے جگر اور تیلی کو مکمل ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر شراب نوشی کی وجہ سے، شراب کا زیادہ استعمال کی وجہ سے آپ کا جگر اور تیلی متاثر ہوئے ہیں تو آپ کارڈس مریانا کا استعمال کیجیے۔ کارڈس مریانا جگر اور تیلی کے عوارض میں اگر الکحل کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، شراب کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اگر یہ مرض لاحق ہوا ہے تو یہ مکمل شفا دیتی ہے۔ کارڈس مریانا 15 قطرے مدر ٹینچر میں دن میں 3 بار استعمال کیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔